آپ نے ٹرمپ کو حافظہ اللہ کیوں کہا؟ وہ تو کافر ہے. جی کافر ہے لیکن زندہ ہے نا. جی تو ایک ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی، اس ویڈیو کا باقی حصہ بھی آپ کو دکھائیں گے، لیکن یہ سوال پوچھا گیا کرافٹ کر کے، یہ بھی سوال پوچھا گیا کیونکہ علی مرزا کے اوپر بڑا پریشر آیا جب اس نے آئرن ڈوم کو اور ٹرمپ کو حافظہ اللہ بولا. ٹھیک ہے، یعنی وہ الفاظ جو کہ سمجھ لیجئے دعائیہ کلمات تھے، وہ اس نے ٹرمپ کے لیے ایک غیر مسلم کے لیے بولے، پلس دعا کے ساتھ ساتھ ان کی ٹیکنالوجی کو بھی حافظہ اللہ بولا. ٹھیک ہے، تو آگے ذرا سنتے جائیے. پہلے ہمیں ان کے مقلدین کہتے تھے یہ تو از راہ تفنن بولا تھا یا پھر یہ تو صرف ایز جوک بولا تھا. تو آئیے ذرا مرزا صاحب خود، اب یہاں پہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کی کہانی نہیں ہوگی، یہاں پہ ایکسپلینیشن ہو رہی ہے مرزا صاحب کی. ان کے مقلدین اس ویڈیو کو خود لگا رہے ہیں اور وہ اس سے ایکسپلینیشن کو مان چکے ہیں. آئیے ذرا اگلا پارٹ سنیے، پھر اس کی شرعی حیثیت بھی نبی علیہ السلام کی سیرت سے، قرآن سے بھی آپ کو واضح کر کے بتائیں گے. زندہ بندے کو تو دعا دے سکتے ہیں. حفظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے جنوں اور انسانوں میں چھپے ہوئے شیاطین کے اگینسٹ. ہماری تو دعا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ نیتن یاہو کے فتنے سے بچے اور جو اسرائیل نے ظلم کیا فلسطین پہ اس کو رکوائیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یعنی نبی علیہ السلام جن کے سامنے ابو جہل غیر مسلم تھا، زندہ تھا، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون تھا، زندہ تھا، اس نے اتنے لوگ نہیں مارے تھے، یا ابو جہل نے اتنے مسلمانوں کو شہید نہیں کیا تھا جتنے امریکہ کے صدر نے یا ٹرمپ نے کیے یا کروائے. اور اس سے پہلے بھی اس سیٹ نے یہی معاملہ کیا. سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آرڈر کیا دیا، قاتلوا ائمۃ الکفر کی بات کی، اور یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے آپ کے سامنے ہے. نبی علیہ السلام کی طرف سے اگر آپ کو سیرہ کا مطالعہ کرنے کا کوئی وقت ملے تو آپ دیکھیں ابو جہل کا لوگوں کو آج اصلی نام بھی نہیں پتا. اس کو نبی علیہ السلام کی طرف سے یا مسلمان امت کی طرف سے ابو جہل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اس کو حافظہ اللہ کہہ کے کوئی دعا دی؟ حالانکہ اس نے ٹرمپ سے کم مسلمانوں کو مارا تھا، اور فرعون سے کم، فرعون نے بھی اس سے زیادہ مسلمان نہیں مارے تھے جتنے اس وقت امریکہ کے مختلف صدور مار چکے ہیں، ان کے مختلف سمجھ لیجیے لیڈرز مار چکے ہیں مسلمانوں کو. اور وہ لوگ کس طرح مسلمانوں کے لیڈرز کو چن چن کے، مسلمان امت کو چن چن کے ختم کر رہے ہیں، چاہے افغانستان ہو، چاہے عراق ہو، چاہے وہ لیبیا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، پاکستان تک کے اندر. اور یہ بندہ اس کو دعائیں دے رہا ہے اور اس کے اوپر لیپا پوتی اس وقت کیا کر رہا ہے کہ وہ جناب اسرائیل کے یا پھر نیتن یاہو کے شر سے اللہ اس کو محفوظ کرے. ٹھیک ہے، یعنی دعائیں دے رہا ہے، پھر بھی اس کو جسٹیفائی بھی کر رہا ہے. کیا یہ قرآن و سنت کا منجن ہے؟ مرزا صاحب کے مقلدین آپ بتائیں، کیا یہ قرآن و سنت ہے؟ قرآن و سنت کیا ہے؟ ابو جہل کافروں کے امام کو کہا جاتا ہے، ان کو دعائیں نہیں دی جاتی. جس طرح سے اس وقت دارالحرب بن چکی ہے پوری دنیا، اس وقت پوری دنیا کے اندر وہ مسلمانوں کو مار رہا ہے ٹرمپ، اور یہ بندہ جو ہے اس کی سپورٹ کے اندر اس کو دعائیں دے رہا ہے. اور اس کے لیے سمجھ لیجیے نیتن یاہو بڑا شیطان ہے اور ٹرمپ جو ہے اس کو غوث الوقت بنا کے بیٹھا ہوا ہے. ہم نہیں کہہ رہے، یہ بندہ خود اس کو کہتا ہے اور اب اس کو دعائیں دینے کو بھی جسٹیفائی کر رہا ہے، جبکہ قرآن اور سنت نبی علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی بھی سنتیں جو ہیں وہ اس کے بالکل خلاف ہیں. جیسے حضرت موسیٰ کی ہم نے آپ کو سنت کا طریقے کا بتایا کہ انہوں نے موسیٰ کو للکارا، انہوں نے اس کو دعائیں نہیں دیں. ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری طرف یہ بندہ اس وقت کیسے دعائیں دے رہا ہے اس بندے کو جو کہ پچھلے کئی سالوں سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے. اور سمجھ لیجئے اسرائیل کو جو بھی مواد مل رہا ہے وہ کون دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی وہ کاکا ہے ٹرمپ، جس کو آپ دعائیں دے رہے ہو کہ یار یہ بڑا ہو کے مسلمان بن جائے یا اس کو ہدایت آ جائے وہ. اور قرآن نے کیا حکم دیا وہ بھی ہم آپ کو سنا چکے سورہ توبہ سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت دے. ویڈیو کا کچھ اگلا حصہ بھی دیکھیے، اور اب آؤٹ آف کانٹیکسٹ والا چورن جو ہے نا علی مرزا کے مقلدین بیچنا چھوڑ دیں. یہ وہ جاہلوں کا امام ہے اس وقت، اس کے مقلدین بھی وہی جاہل ہیں کہ ہمیں پرسنل میں آ کے اس کی ویڈیو جو ہے نا وہ بھیجا کرتے تھے کہ یار یہ آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز کاٹی ہے. اور یہ وہ جاہل لوگ ہیں جو سمجھ لیجئے قیامت کے اندر بھی جب ان کے اعمال اللہ کے سامنے آئیں گے نا، ان کی باتیں آئیں گی تو کہیں گے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. پھر ان کو وہاں چھتر پڑیں گے نا تو پھر ان کی اوقات سب کے سامنے آئے گی. ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھیں کہ کس طریقے سے
ایک ظالم بندے کو کیسے دعائیں دے رہا ہے، جبکہ دین اسلام اس کا بالکل ہمیں حکم نہیں دیتا. یہ بالکل غلط بات ہے. آگے سنیے ذرا. تو اس اعتبار سے بات ہوتی ہے. میں نے کبھی فوج شدگان کے لیے رحمہ اللہ نہیں کہا. میں نے تھوڑے فوج شدگان سے بھی رحمہ اللہ بڑی مشکل نال کہنا وا صاحب کہہ کے سائڈ تے ہو جانا وا. ہاں سورہ توبہ میں آیا کہ جس کی کفر پہ یا شرک کی حالت میں موت ہوئی آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے. نہ کسی نبی کے لیے شائع ہے نہ اہل ایمان کے لیے. تو جو کفار ہیں ان کے لیے ہم اس طرح دعا نہیں کرتے ہیں. جو فوت شدگان ہیں جو زندہ ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں حفظہ اللہ فوت ہو گئے تو نہ RIP لکھ سکتے ہیں ریسٹ ان پیس نہ رحمہ اللہ کہہ سکتے ہیں. حضرت کہہ سکتے ہیں. حضرت آئنسٹائن ریسپیکٹیبل الفاظ ہے کوئی مسئلہ نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رہا یہ معاملہ کہ رحمہ اللہ کہنا وہ آپ فوت شدگان کو نہیں کہیں گے. زندہ لوگوں کو آپ دعا دے سکتے ہیں. کوئی شرعی اس میں کوئی الگ بات ہے تو زیادہ بات ہے وہ آپ مجھے بتائیں میں رجوع کر دوں گا. جی تو شرعی قباحت ہم نے بھی پیش کر دی. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ یہ قرآن و سنت کا منجن بیچا کرتا تھا کہ میں قرآن و سنت کا دائی ہوں. اس کو چاہیے تھا قرآن سے یہ چیز ثابت کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دعائیں دینے کا یا ان کے اماموں کو ان کے لیڈرز کو سورہ توبہ اس نے کوٹ تو کی مرے ہووں کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ نے زندہ کافروں کے اماموں کے لیے قاتلوا ائمۃ الکفر کا جو یہ کبھی بھی نہیں آپ کو بتائے گا. ٹھیک ہے نا. اور دوسری طرف آپ یہ سوچئے کہ غیر مسلم اس طرح کی آیات کے اوپر اپنی لحاظ سے عمل کر رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے لیڈرز کو چن چن کے ختم کر رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے نا. لیکن اس بندے میں اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ کو یہ شرعی حکم ہی بتا سکے اس بات کا. اور اس نے یعنی بونگی پہلے چھوڑ دیا. اب کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کے اوپر دلیل دیں قرآن و سنت سے تو میں رجوع کر لوں گا. او بھائی قرآن سے ہم نے دلیل دے دی, سنت رسول سے آپ کو دلیل دے دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمۃ الکفر کے لیے بددعائیں کی. ایسی ایسی خطرناک بددعائیں کبھی وقت ملا تو آپ کو وہ دکھائیں گے احادیث کی کتابوں سے کہ نبی علیہ السلام نے کیسی کیسی بددعائیں کی جب مسلمانوں کو غیر مسلموں نے شہید کیا. ٹھیک ہے نا. اور اگر علی مرزا کے اندر اتنی اوقات ہے نا قرآن و سنت کی تو یہ ان دعاؤں کو کبھی ٹرمپ کے لیے آن دا ریکارڈ مانگ کے دکھائے, پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بندہ کیا چیز ہے. اس کو تو چاہیے بتائے کہ دنیا کا سب سے بڑا طاغوت جو ہے اس وقت امریکہ ہے, دنیا کا سب سے بڑا طاغوت جو ہے وہ ٹرمپ ہے, الٹا یہ اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے. آگے سنیے ذرا, آگے بھی ختم کرتے ہوئے بھی مزید بونگیاں مارے گا. تو ان ساری باتوں کے جواب پتہ لوگ کیا کہتے ہیں نبی مسئلہ نہیں ہے لیکن اخلاق کا اچھا نہیں ہے. یہ آپ کے اپنے اخلاق ہے. اخلاقاً تو جن کو ہم حفظہ اللہ کہہ رہے ہیں اخلاقاً تو ان کو بھی حفظہ اللہ نہیں کہنا چاہیے. ہاں مجھے بتائیں کیا بریلوی علماء جو بندیوں کے بزرگوں کو رحمہ اللہ یا ان کے بڑے علماء کو حفظہ اللہ کہتے ہیں؟ سوائے چند ایک سیاسی لوگوں کے, اور وہ بھی سیاست کے پیچھے کہہ رہے ہوتے ہیں. ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کوئی دین کے رشتے میں کہہ رہے ہوتے ہیں. ایون مولانا طارق جمیل جیسا بندہ اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہوئے رحمہ اللہ بول رہے ہیں, تھانوی صاحب رحمہ اللہ, فلاں رحمہ اللہ. احمد صاحب بریلوی کا ذکر آیا تو کہتے ہیں مرحوم. حالانکہ مرحوم کا مطلب ہی رحمہ اللہ ہی ہے, لیکن رحمہ اللہ نہیں بولا. انہیں پتا تھا کہ میری پبلک میرے علماء نہیں چھوڑیں گے. مجھے انہوں نے خود بتایا کہ جی من کنت مولا فہذا علی المولا, یہ حدیث بیان کرنے پہ مجھے دھمکیاں دی ہیں. جی تو اگلا پارٹ بھی سن لیا آپ نے. یہاں پہ آج ہم آپ کو ایک بہت بڑی اسٹریٹجی آف علی مرزا بیان کرنے جا رہے ہیں. آپ کے پاس ایک کلیہ آ جائے گا آج کے بعد کہ جب بھی آپ غیر مسلموں کی کفار کی بات کریں گے کہ یار ان کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ ہے, ان کو آپ سائیڈ پہ رکھو اخلاقیات کے حوالے سے, مختلف چیزوں کے حوالے سے, لیکن یہ کیا کرے گا اسی وقت جمپ ان کرے گا اور آپ کے مختلف مسالک کے اختلافات کو اندر لے کے آئے گا. ٹھیک ہے. چاہے وہ مرحوم کہہ رہے ہیں مولانا طارق جمیل, اس کا رحمہ اللہ خود مطلب ہی بتا رہا ہے, لیکن کہے گا نہیں نہیں اس کا مطلب وہ رحمہ اللہ والا نہیں بنتا ان لوگوں کے مطابق. ٹھیک ہے نا. یہ جان کے انہوں نے رحمہ اللہ کی بجائے مرحوم بولا ہے. حالانکہ دیوبندیوں کے بہت سے علماء جو ہیں وہ بریلویوں نے جو مرضی کہا ہو لیکن ان کے حوالہ جات کہیں گے ہم دکھا دیں گے. مولانا اسحاق نے کئی ویڈیوز میں وہ دکھائے حوالہ جات کہ کس طریقے سے وہ بریلویوں کی طرف سے تکفیر کے لیول تک بھی جانے کے اوپر دیوبندیوں کے بزرگوں نے احمد رضا خان رحمہ اللہ لکھا, ان کو سمجھایا لوگوں کو کہ بھائی ان سے جو بھی ہوا ہے معاملہ وہ علیحدہ ہے لیکن ان کا احترام اپنی جگہ پہ ہے. لیکن یہ کیا کرتا ہے, یہ اسی وقت جب کافروں کی بات ہوگی, ان کے ائمۃ الکفر کی بات ہوگی, کفر کے اماموں کی بات ہوگی, طاغوت کی بات ہوگی, ظالموں کی بات ہوگی, یہ فوری جمپ ان کر کے مسلمانوں کے آپس کے اختلافات لے آئے گا. کہیں پہ اس کو شیعہ سنی میں الجھائے گا, کہیں دیوبندی بریلوی میں الجھائے گا, اور کہیں کسی طریقے سے قادیانیوں کو اندر گھسیڑ دے گا. ٹھیک ہے نا. اب ہم نے تو اخلاقیات آپ کے سامنے رکھ دی,
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یا مسلمان امت کی اخلاقیات یہ تھی کہ آپ نے کیا قرآن کے اوپر حکم کے مطابق ائمۃ الکفر کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اور دوسری طرف ان کے لیے بددعائیں بھی کرنی ہے، اور تیسری طرف آپ نے ان کو ابو جہل کے ناموں سے بھی پکارنا ہے، ان کو فرعون جیسے القابات بھی، چاہے ان کے بادشاہ کا لقب ہو لیکن وہ فرعون کے نام کے ساتھ اس وقت موسوم کر دیا گیا، ٹھیک ہے، ان کے لیے کوئی دعا کسی نبی نے نہیں مانگی، اور ہمارے لیے تو آخری نبی اسوہ حسنہ ہے، انہوں نے ائمۃ الکفر کے خلاف کیا بد دعائیں کی وہ سب کے سامنے، اگر کسی کو چاہیے ہو تو ہم سے وہ مانگ بھی سکتا ہے، ویڈیو کے اندر وقت نہیں آپ کو سنا دیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اگلا پارٹ اس کا ختم ہوتے ہوئے بھی سن لیں تاکہ کوئی یہ تشنگی کسی کے مقلد کے ذہن میں باقی نہ رہ جائے کہ کلپ کاٹا ہوا تھا۔ ناسبیوں نے جو دیوبند فرقے میں ہے دھمکی یہ دیا کہ یہ حدیث تو صحیح تھی، بیان کیوں کی؟ جو میں کہتا ہوں یہ انکاری نہیں ہے لیکن اقراری بھی کوئی نہیں ہے۔